پھر خیال آیا کہ اپنے رفیق حیات سیدہ اسماء بنت عمیس سے مدد لی جائے، کیونکہ یہ بچوں کی ماں ہے، کیونکہ سبھی بچوں کی والدہ تو یہی ہے، والدہ تو انہیں کو مانتے ہیں۔ واہ، اللہ نے کیا کمال کی والدہ عطا کی۔ انہیں بلایا، جب انہوں نے اپنے بچوں کو جھگڑتے دیکھا اور باہمی جھگڑے کی وجہ معلوم ہوئی تو سب بچوں سے مخاطب ہو کر فرمانے لگی، سرزمین عرب میں جعفر سے بہتر جوان میں نے نہیں دیکھا۔ اب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو حوصلہ دے رہی ہے، سنیے گا۔ کہنے لگی کہ سرزمین عرب میں جعفر سے بہترین جوان میں نے نہیں دیکھا، اور سرزمین عرب میں ابو بکر صدیق سے بہتر بزرگ مجھے کوئی نظر ہی نہیں آیا۔ سبحان اللہ، کیا کمال کی گفتگو کی ہے، صدقے جا۔ یہ بات سنتے ہی سب بچے خاموش ہو گئے اور خوشی سے ایک دوسرے سے بغل گیر۔ پھر سب مل کر آپس میں کھیلنے لگے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب کچھ دیکھ رہے، اور یوں محسوس ہوا کہ ان بچوں کے درمیان میں کبھی جھگڑا ہوا ہی نہیں، کیونکہ فیصلہ کرنے والوں کو اللہ نے ایسی بہترین صلاحیت عطا کی تھی کہ فیصلہ ہی ایسا کیا کہ دوبارہ ایسے مل جل کر کھیلنے لگے کہ وہ آپس میں کبھی لڑے ہی نہیں۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صورتحال دیکھ کر بڑے حیران ہو گئے اور اپنی بیوی کی ذہانت و فطانت کا اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ پھر مسکراتے ہوئے فرمایا، آپ نے ہمارے لیے تو کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی، یعنی آپ نے ایک کو بہترین جوان قرار دیا، ایک کو بہترین بزرگ قرار دیا، ہم کہاں چلے گئے؟ کہنے لگے، ایک سرزمین عرب کا بہترین جوان اور دوسرا سرزمین عرب کا بہترین بزرگ، ہم کدھر گئے؟ سیدہ اسماء ان کی بات سن کر فرمانے لگی، امیر المومنین، تینوں میں آپ کے بہتر مقام کا بھلا کیا کہنے۔ واہ، خدا نے کیا کمال کی ذہانت عطا کی۔ یہ سن کر ابو الحسن سیدنا علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے۔ سیدنا اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قابل تھی کہ وہ خلیفۃ المسلمین کی بیوی ہو اور وہ امیر المؤمنین کی رفیق حیات بن کر خاتون اول کے مقام پر فائز ہو۔ خدا نے ان کو ایسی ذہانت عطا کی تھی، تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی مقدس شخصیات کی زوجہ بننے کی ان کو ہمت عطا کی۔ آخر میں بات کرتے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا اور حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات۔ ایک صبح نماز فجر کی ادائیگی کے لیے امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ گھر سے مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ عبد الرحمن بن ملجم بدبخت نے ان پر زیر میں بجھی ہوئی تلوار کے ساتھ قاتلانہ حملہ کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں کے تاپ نہ لاتے ہوئے اللہ کو پیارے۔ ان کی وفات سے سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ پہلے جن کے سینے میں اتنے غم بھرے ہو وہ کہاں دوبارہ ایسے غم برداشت کر سکتے؟ وہ اسی غم میں مبتلا ہو کر بیمار ہو، بیماری ان پر غالب آ گئی۔ پھر تھوڑے ہی عرصے میں وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ اللہ ان پر اپنی رحمت کی بارش برسائے اور ان کی عمدہ انداز میں مہمان نوازی۔ آمین یا رب العالمین۔